بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ میرے دوستو بزرگوں، حج کے ایام فرمایا شوال کے بعد شروع ہوتے ہیں۔ اب میرے دوستو میرے بزرگوں، فرمایا اب اس وقت جو لوگ حج کرنے جا رہے ہیں، اللہ ان لوگوں کے حج کو قبول کرے، ان کی دعاؤں میں اللہ ہمارا حصہ عطا فرمائے، اللہ ہمیں بھی حج کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ تو میرے دوستو میرے بزرگوں، فرمایا حج کے ارکان، تو میرے دوستو اسلام کی 5 رکن ہیں۔ پہلا کلمہ، دوسری نماز، تیسرا روزہ، چوتھا زکوٰۃ، 5واں حج۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں یہ اسلام کا آخری رکن ہے حج۔ اور میرے دوستو میرے بزرگوں، 2 چیزیں میرے دوستو، ایک ہے زکوٰۃ، ایک ہے میرے دوستو حج، جس کے اندر پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ ایک کلمہ، دوسری نماز، تیسرا روزہ، اس کے اندر کوئی پیسہ خرچ نہیں ہے اور پیسہ دینا نہیں ہے۔ اور میرے دوستو یہ 2 چیزیں ہیں، اور خاص کر کے میرے بھائیوں، آدمی جہاں پر پیسہ خرچ ہوتا ہے وہاں پر آدمی بخل کرتا ہے۔ اس لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے، جو نماز چھوڑ دے اور جو روزہ چھوڑ دے، فرمایا اگر وہاں اسلامی حکم ہے تو فرمایا اس کو قتل کر دے۔ تو میرے دوستو کتنی بڑی بات ہے، مگر فرمایا زکوٰۃ کا اور فرمایا حج کا۔ اور حج کے بارے میں میرے دوستو میرے بزرگوں، حج جس کے اوپر فرض ہو جائے، پھر میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حج جس کے اوپر فرض ہو جائے، فرمایا وہ حج نہ کرے، فرمایا وہ نصرانی ہو کے مرے یا یہودی ہو کے مرے۔ کتنی بڑی میرے دوستو، کتنی بڑی وعید ہے۔ مگر حضرت شیخ الحدیث نے فضائل حج کے اندر لکھا ہے، جو لوگ حج کا انکار کر دے، فرمایا وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ مگر میرے دوستو میرے بزرگوں، حضور کی جو وعیدیں ہیں، حضور کا جو ڈرانا ہے، حضور کی جو بات امت کو سمجھانا ہے، حضور نے اتنی شدت کے ساتھ یہ فرمایا کہ فرمایا وہ یہودی ہو کے مرے یا نصارہ ہو کے مرے۔ تو میرے دوستو حج جس پہ فرض ہو جائے، اب فرمایا میرے دوستو اب ہمارے لیے کیا ہے میرے بھائیوں، ہماری نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو آدمی فجر کی نماز پڑھے، اپنی جگہ بیٹھے، اللہ کا ذکر کرے، سورج نکلنے کے بعد تقریباً 20 منٹ رہتا ہے وقت جانے کے بعد، فرمایا اگر جو آدمی 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھے، اللہ اس کو 1 حج عمرے کا ثواب دیتے ہیں، 1 حج عمرے کا ثواب دیتے ہیں، 1 حج عمرے کا ثواب دیتے ہیں، 3 مرتبہ حضور نے فرمایا۔ پھر میرے دوستو میرے بزرگوں، اگر ہمارے پاس استطاعت نہیں ہے تو میرے دوستو اگر ہمارے ماں باپ کو ہم مسکراتے ہوئے دیکھیں تو فرمایا 1 حج کا ثواب ملتا ہے۔ تو ایک صحابی پوچھنے والے نے پوچھا، یا رسول اللہ اگر میں جتنی مرتبہ بھی دیکھوں، ہاں اللہ بے نیاز ہے، تو دیکھتے دیکھتے تھک جائے گا مگر اللہ دیتے دیتے نہیں تھکے گا۔ تو میرے دوستو پھر ہمارے بڑوں نے اکثر یہ دعائیں فرمائی، اللہم بلغنا الی حج بیت اللہ الحرام و زیارت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ سے میرے دوستو ہمیشہ یہ دعا کرنا کہ اللہ تیرا گھر دکھا دے، اللہ تے حج کرنے کی سعادت دے۔ اور میرے دوستو حضرت ادریس صاحب خانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، حج میرے دوستو پیسے سے نہیں ہوتا، پیسے سے میرے دوستو اللہ کی قبولیت سے ہوتا ہے۔ اللہ سلیکٹ کرتے ہیں میرے دوستو، اللہ پسند کرتے ہیں، اللہ اپنا نام نکالتے ہیں، جس کے لیے میرے دوستو اللہ اپنے گھر کو بلاتے ہیں، گھر کو دیکھنے کی اور گھر کو میرے دوستو بلانے کی توفیق دیتے ہیں۔ تو میرے دوستو میرے بزرگوں، فرمایا اب حج کے لیے نکل رہے ہیں، تو اس لیے حضرت شیخ الحدیث نے فضائل حج کے اندر لکھا ہے، فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام جب نکلنا ہوتا صبح کو نکلتے، سفر کو جب نکلنا ہوتا صبح کو نکلتے اور پیر کے دن نکلتے۔ تو میرے دوستو میرے بزرگوں، پھر فرمایا جب گھر سے نکلے تو فرمایا گھر کے اندر 2 رکعت نماز پڑھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا گھر والوں کے لیے یہ بہترین تحفہ ہے جو بندہ دے کر جا رہا ہے، 2 رکعت نماز پڑھے۔ حضور نے فرمایا جو آدمی گھر میں داخل ہو تو 2 رکعت نماز پڑھے، گھر سے نکلے تو 2 رکعت نماز پڑھے، منتخب حدیث۔ تو میرے دوستو میرے بزرگوں یہ تحفہ ہے، فرمایا یہ تحفہ ہے۔ پھر فرمایا میرے دوستو جو مسنون دعائیں ہیں، فرمایا نکلنے کے کیا ہے میرے دوستو، بسم اللہ توکلت علی اللہ، یہ دعا پڑھ کے نکلے۔ پھر فرمایا میرے دوستو جو مسنون دعاؤں کے اندر دعا ہے، اللہ تم لوگوں کو سلامت رکھے، اللہ تم لوگوں کو خوش رکھے، یہ دعا گھر والوں کو دے کر نکلے۔ اور میرے دوستو میرے بزرگوں، فرمایا سفر کے اندر میرے دوستو کوئی غلط کام نہ ہو، اس لیے کہ میرے دوستو اتنا بڑا سفر کرنے جا رہے ہیں، ہم بادشاہ کو ملنے کے لیے جا رہے ہیں۔ فرمایا حضور علیہ السلام نے جو آدمی لوگوں سے دھیان ہٹا کر اللہ کا ذکر کرتا ہے، فرمایا اللہ کا فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ کا فرشتہ اس کے لیے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی آدمی شعر شاعری کے اندر لغو میں لگ جاتا ہے، فرمایا میرے دوستو اس کے لیے سفر کرنا نقصان ہے۔ اور میرے دوستو مسافر کی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اور فرمایا میرے دوستو حضرت شیخ الحدیث نے ایک واقعہ لکھا میرے حج کے سفر کے بارے میں۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے چل چلاتی دھوپ،
تیز دھوپ کے اندر، فرمایا لوگاں تو انسان تو کیا، فرمایا حیوان بھی جو ہے نا وہ دھوپ سے ڈر رہا تھا، کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ فرماتے دوپہر کا وقت تھا، ایک نوجوان کو دیکھا جو سرین کے بل چلتا ہوا، سرین کے بل زمین سے لگڑتا ہوا جا رہا تھا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اسے دیکھ کر کہنے لگے، نوجوان کہاں پر جا رہے ہو؟ وہ نوجوان نے کہا کہ میں حج کو جا رہا ہوں۔ تو حضرت نے اس کو دیکھ کر کہا، دیکھ اتنی چلچلاتی دھوپ ہے، تو میرے گھر کے پاس تھوڑی دیر آرام کر لے، تھوڑا تو کچھ کھا لے پی لے، اس کے بعد میں جو دھوپ ٹھنڈی ہو جائے تو چل جانا۔ تو اس مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، مالک اگر مجھے بھی تمہارے سر کے پیر ہوتے تو فرمایا میں بھی جو ہے نا چل کے جاتا، میں امید رکھتا، مگر میں دو پیر سے معذور ہوں۔ فرمایا اگر میں یہاں پر رک گیا کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ حج کے ایام ختم ہو جائے۔ فرمایا میرے کو جانے کے لیے میرے کو پیر نہیں ہے، میں فرمایا سرین کے بل جا رہا ہوں۔ اس کے بعد میں فرمایا اگر تو کچھ سواری پہ چلے جاتا تو اچھا رہتا۔ حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، مالک تم کیسی بات کر رہے ہو؟ اگر یہ غلام اپنی آنکھ سے بھاگا ہوا غلام اگر وہ سواری پر جاتا ہے ایسے ہو سکتا ہے کیا؟ فرمایا اگر میرا بس چلتا تو میں سر کے بل چل کے ہوئے چل جاتا اللہ کے پاس۔ میرے دوستو پھر اس کے بعد میں فرماتے حج کے ایام شروع ہو گئے، میں مینا کے اندر اس کو دیکھا کہ فرمایا لوگ کھڑے ہوئے ہیں، وہ آسمان کی طرف نظر اٹھا کے بڑی شدت کے ساتھ دعائیں مانگ رہا تھا، بڑا رو رہا تھا۔ تو فرمایا لوگوں سے پوچھا کیا بات ہے؟ فرمایا ایک نوجوان ہے جس کے پیر نہیں ہے، وہ سرین کے بل بیٹھے ہوئے اللہ سے خوب دعائیں مانگ رہا۔ جا کے دیکھے وہی نوجوان تھا جو نوجوان دھوپ کے اندر نکلا دعا کر رہا تھا۔ تو اس وقت میرے دوستو اس کی جو اس طرح بھی جو دعا مانگنے کا انداز تھا، اس وقت آسمان کی طرف اٹھا کے کہنے لگا، مالک جن لوگ میں سفر کر کے تیرے پاس آئے ہیں، اے اللہ میں بھی تیرے پاس آیا، لوگوں نے قربانی کر کے تیری خوشی حاصل کر لی، اے اللہ میرے پاس قربانی دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اے اللہ ایک چیز ہے میرے پاس جان، اے اللہ یہ جان میں تیرے نام پہ اللہ قربان کرتا ہوں۔ ایک چیخ مارا میرے دوستو، دنیا سے چلے گیا۔ تو میرے دوستو سفر کرنے والے ایسے تھے، حج کی شہادت کرنے والے ایسے تھے، حج کرنے والے ایسے تھے، جب جا کے میرے دوستو ان کی زندگی ایک حاجی کی طرح آتی تھی، حاجی بن کے آتے تھے، حاجی بن کے جیتے تھے، حاجی بن کے دنیا سے چل جاتے تھے۔ اللہ میرے کو آپ کو ہم سب کو دوستو حج صحیح کرنے کی توفیق دے۔ انشاءاللہ آئندہ بھی بہت ساری باتیں کروں گا، اللہ مجھے عمل کی آپ کی تو عمل کی توفیق دے۔